رات خاموش تھی۔ مکہ کی وادیاں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ایک دل بے چین تھا، ایک روح سچ کی تلاش میں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو انسانیت کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ کے شور و ہنگامے سے دور ایک غار میں جا کر تنہائی اختیار کرتے۔ یہ غار تھا کیو ہیرا، جہاں وہ گھنٹوں نہیں دنوں تک غور و فکر میں مشغول رہتے۔ وہ اس دنیا کے جھوٹ، شرک اور ظلم سے بیزار ہو چکے تھے۔ ان کا دل کسی سچائی کو پکار رہا تھا، ایک ایسے نور کو جو ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ پھر وہ رات آئی، رمضان کی ایک بابرکت رات، جب اچانک غار کی خاموشی ٹوٹ گئی، ایک ہستی ظاہر ہوئی۔ وہ تھے اینجل جبریل۔ انہوں نے حکم دیا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر وہ لمحہ دہرایا گیا، دوبارہ، تیسری بار، اور پھر وہ الفاظ نازل ہوئے جو قیامت تک گونجتے رہیں گے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ تھیں قرآن کی پہلی آیات۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان اور زمین کے درمیان رابطہ قائم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجربے سے لرز اٹھے، دل دھڑک رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً گھر واپس آئے۔ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ یہ الفاظ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں، ورقہ ابن نوفل۔ انہوں نے سنا اور کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ سن کر حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے چنا جانا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی مزید بڑھ گئی، لیکن پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا، ایک ذمہ داری، ایک انقلاب۔ اس لمحے سے ایک نئی تاریخ شروع ہوئی، ایک ایسے نبی کی جس نے اندھیروں میں روشنی پھیلائی، جس نے جاہلیت کو علم میں بدلا، جس نے انسانیت کو اس کا اصل مقصد یاد دلایا۔ یہ تھی پہلی وحی، یہ تھا آغاز، اسلام کے نور کا آغاز۔